رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمدللہ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم آج طارق بھائی کے یہاں ہونے والے اجتماع میلاد میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ بات یاد رکھیے کہ اجتماع کا قلیل و کثیر ہونا یہ اس بارگاہ میں قبولیت کی کوئی دلیل اور نشانی نہیں. اجتماع چھوٹا ہو وہ قبول نہیں ہوگا، بڑا ہوگا وہی قبول ہوگا. وہ اعلیٰ نے فرمایا نا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل میں ہو یاد تیری. زبان پہ ذکر بہت بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن فرماتے ہیں دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، ایک گوشہ ہو، ایک کونا ہو تنہائی کا. فرماتے ہیں پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہے. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو تنہائی کے گوشے میں اپنے دل کے اندر بڑے ہی ذوق میں، بڑے ہی پیارے انداز میں جب یاد کروں، یقیناً وہ تنہائی جو ہے وہ بڑی زبردست محفل سے بھی یقیناً اچھی ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے، جس عظیم اور عالی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم دور و نزدیک سے جمع ہوئے ہیں، وہاں یہ بظاہر جو بڑے بڑے معاملات ہیں یہ نہیں دیکھے جاتے، وہاں قلب کی کیفیات کو دیکھا جاتا ہے. کیا جب کوئی ایک ایسا بیٹھا ہو کہ جس کے دل کی کیفیت ایسی ہو، اس کے دل کے تار ایسے جڑے ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ محفل قبول ہو جائے اور اللہ تعالی ہم پر کرم فرما دے، سرکار کی نگاہ کرم ہم سب پر پڑ جائے. تو انشاءاللہ کوشش یہی کریں، آپ توجہ کے ساتھ جو گزارشات ہیں یہ آپ سماعت فرمائیں. انشاءاللہ امید ہے ہمیں اس اجتماع میلاد کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آج کی یہ جو محفل ہے یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے. جو مجھے حکم فرمایا گیا وہ تھا میلاد کے دلائل یہ بیان کیے جائیں. تو اگر آپ توجہ فرمائیں، میں گفتگو اگر برائے مہربانی، بہت آپ کا مہربانی، آپ کا شکریہ، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علم کی محفل ہونا تو اس وقت پھر آپس میں بات چیت نہیں کی جاتی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہاں میلاد کے دلائل کہ میلاد منانا یہ ثابت ہے ثابت نہیں ہے، ہم تو میلاد کے ثبوت میں دلائل دیں گے. کس کو دیں گے؟ جو میلاد منا رہے ہیں. یقیناً آپ کو دلائل کی حاجت تو نہیں ہے نا. اس میں ہم انشاءاللہ میں کوشش کر دیتا ہوں چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کر دوں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد میں جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ میں مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. اب ایک عام ایک عوامی جو مسکنسیپشن کہہ لیں، بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر وساوس آتے ہیں. اب تو ایک تعداد ہے جو میلاد نہیں مانتے تھے، اللہ کے کرم سے وہ بھی اب میلاد کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. پہلے لوگ کہتے تھے یہ صرف ہندوستان پاکستان کے لوگوں کی یہ ایجاد ہے، صرف ہندوستان پاکستان میں میلاد ہوتا ہے، باقی آپ دنیا میں چلے جائیں میلاد نہیں ہوتا. اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. یہی بات ہے نا. آپ کے فنگر ٹپس پہ آپ کسی ملک کے اس سال کے جلوس میلاد کو آپ وہ ٹائپ کریں، آپ کے پاس جلوس میلاد چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہو، یا پھر آپ عرب کنٹریز کے اندر چلے جائیں،
آپ جو عرب ممالک ہیں وہاں پر چلے جائیں، آپ عرب ممالک میں اگر کلک کریں گے تو ایسے ایسے اجتماعات ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، اللہ کے کرم سے لاکھوں کا اجتماع ایک ایک عرب ملک کے اندر میلاد کے ایام میں ہوتا ہے۔ افریقن ممالک میں چلے جائیں، الحمدللہ اللہ کے کرم سے لاکھوں لوگ وہاں مختلف خطوں میں اپنی زبان کے اندر اپنی تہذیب کے معاملات کے مد نظر رکھتے ہوئے سرکار کا میلاد الحمدللہ میلاد منا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ یورپ کے اندر چلے جائیں، امریکہ کے اندر چلے جائیں، کینیڈا کے اندر چلے جائیں، دیگر جو ممالک میں جائیں گے، اللہ کے کرم سے الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں سرکار کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جو چیز مسلمانوں کے نزدیک اچھی ہے، جس چیز کو مسلمان اچھا جانے، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ اب اتنی بڑی امت کا ایک عظیم طبقہ ہے، غالب ترین اکثریت ہے، الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کا مدنی چینل دنیا بھر میں جو اجتماعات میلاد ہوتے ہیں، جو جلوس میلاد ہوتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی دکھاتی ہے۔ آپ دعوت اسلامی کی جو مدنی خبریں ہیں یا کسی بھی اس طرح کے میلاد اجتماعات، میلاد جلوس، دعوت اسلامی مدنی چینل اتنا بھی لکھیں گے نا، آپ کو مختلف میڈیا کے سورسز سے الحمدللہ وہ جلوس مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب امت کا ایک عظیم طبقہ ہے جو میلاد کو اچھا جانتا ہے، اور حدیث کیا فرماتی ہے؟ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جو مسلمان جس چیز کو اچھا جانتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ اچھی ہے۔ اب ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات دیکھیے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلاد کی محفل ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اب اس محفل کا جب انعقاد ہوا تو سب سے پہلے کیا ہوا محفل کے اندر؟ تلاوت قرآن۔ سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ تلاوت قرآن۔ پھر اس کے بعد جب نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو عموماً جو نعت خوان حضرات ہیں وہ حمد سے اللہ تعالیٰ کی تعریف جو نظم کی صورت میں ہوتی ہے وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، جسے حمد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ پھر موقع کی مناسبت سے کوئی مبلغ، کوئی مقرر، کوئی واعظ، کوئی عالم وہاں پر بیان کرتے ہیں، جس میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارکہ کی تخلیق کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ عموماً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تشریف لائے، ایک عام عورت کی محسوسات کیا ہوتے ہیں جب اس کا شکم کے اندر بچہ آتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی اس وقت کیفیت کیا تھی، یہ اس کا بیان ہوتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت کون کون سے عجائبات ظہور پذیر ہوئے، ان کا بیان ہوتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا بچپن شریف، آپ کا لڑکپن شریف، آپ کی جوانی مبارکہ، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو تجارت کے مختلف اسفار تھے ان کا بیان ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ازدواجی زندگی ہے اس کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت امام کیسے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت قائد کیسے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت رہبر، لیڈر، سپہ سالار کیسے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو میرے آقا کی سیرت مبارکہ کے واقعات کیسے تھے، یہ ساری چیزیں میلاد میں بیان ہوتی ہیں، یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ اب فی نفسی ہی تلاوت قرآن ثواب ہے یا نہیں ہے؟ حمد باری تعالیٰ پڑھنا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ سرکار کی نعت خوانی کیے جانا نظم کی صورت میں ثواب ہے یا نہیں ہے؟ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کی تخلیق سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ، پھر سرکار کی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی، پھر اس کے بعد اعلان نبوت کی 10 سال کی مکی زندگی، 13 سال، پھر اس کے بعد 10 سال کی مدنی زندگی، یہ ساری کے سارے جو سرکار کی کم و بیش 63 سالہ زندگی ہے، اس کے واقعات کا بیان حدیث مبارکہ سے ہی ملتا ہے، احادیث کے اندر ملتا ہے۔ صحابہ نے جو اقوال بیان کیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، یہ بھی حدیث کہلاتی ہے، صحابی کا قول، فعل، تقریر، یہ بھی حدیث کہلاتی ہے اصطلاح اصولیین اور اصطلاح حدیث کے اندر۔ اب غور کیجئے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں، ان کا بیان کرنا باعث ثواب ہے یا نہیں؟ باعث ثواب ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی میلاد کی محفل میں اپنے آقا کا ذکر کرتا ہے
تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے اس کے اندر؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہر نمازی اپنی ہر نماز کے اندر، چاہے وہ سنت پڑھے، چاہے وہ فرض پڑھے، چاہے وہ سنت مؤکدہ پڑھے یا غیر مؤکدہ پڑھے یا نوافل پڑھے، ہر نمازی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اپنی نماز میں کرتا ہے نہیں کرتا؟ حقیقت میں میلاد یہی ہے. میلاد کی محفل میلاد کے نام سے سجائی جائے، کیا وہی میں میلاد ہے؟ نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کوئی امتی کسی بھی دنیا کے خطے اور حصے میں، اسی طرح دنیا کی کسی زبان کے اندر، دنیا کے کسی بھی وہ انداز جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا نظم یا نثر کی صورت میں جہاں ذکر کرتا ہے، در حقیقت وہ محفل میلاد مصطفیٰ کی. یہ ساری کی ساری چیزیں یقین یاد رکھیے، یہ باعث ثواب ہے. اب بات آ گئی دائرہ شریعت میں رہ کر میلاد منانے کی. ہاں، جو بیونڈ دا لیمٹس آف شریعہ اگر کوئی بات ہوگی، میں اگر عبادت کر رہا ہوں اور وہ عبادت بیونڈ دا لیمٹس آف شریعہ جاتی ہے، تو اب وہ شرعاً اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا. یہ بات صحیح ہے. تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے کرم سے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ عنایت سے یہ ہمارے لیے عبادت کا باعث ہیں. یہ چیز سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اب ایک اور چیز ہے، ہم مختلف محافل کے اندر حاضر ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، مجھے طارق بھائی نے دعوت دی صاحب خانہ ہے، اگر میں ان کا دل خوش کرنے کی نیت سے آ گیا، نیت یہ ہے کہ میں ان کا دل خوش کروں گا، ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے. اب نیت یہ ہے میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے سب سے پہلے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اگر نیت یہ ہے میں اس کے یہاں شادی میں، اس کے یہاں غمی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں صرف اس کو خوش کرنے جا رہا ہوں یا اس کو منہ بند کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بعض اوقات یہی نیتیں ہوتی ہیں ہماری. یہی بات ہے نا، ہم کسی کے شادی میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ میرے یہاں آتا ہے. کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے قریبی کوئی عزیز ہے، کسی وجہ سے وہ رہ گیا، کوئی عذر تھا اس کا، کوئی مسئلہ تھا، وہ رہ گیا. ہم باتیں بناتے نہیں بناتے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ میرے یہاں شادی میں نہیں آتا، میں اس کے یہاں شادی میں نہیں جاؤں گا. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. اسی طرح بعض اوقات چلو شادی کا معاملہ تو الگ ہے، خوشی کا معاملہ، ہمارے یہاں کوئی فوتگی ہوئی، ہمارا کوئی قریبی عزیز تھا وہ نہیں آیا، کسی بھی عذر کی بنا پہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. اب کسی عذر کے وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے بھی نہیں آیا. اب شریعت مطہرہ کا حکم یہی ہے کہ اس کو آنا چاہیے، بہتر ہے، آئے گا ثواب ہے، صلہ رحمی ہے. لیکن وہ اگر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نہیں پوچھے گا اس بات. اللہ اس کو قیامت کے دن اس پر، اس کو کوئی عذاب نہیں ہے اس پر. اب اس وجہ سے اگر ہم کی غیبتیں کریں، اس کی چغلیاں کھائیں، اس پر بہتان رکھیں، اس پر الزام رکھیں، اس کے بارے میں غلط باتیں کریں، اور پھر اس وجہ سے اس کے ہاں ہونے والی خوشی غمی میں جانا چھوڑ دیں، اب یہ بات یاد رکھیے، اس نے جو کیا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل کا ترک کیا، اس نے زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے. لیکن جو میں کر رہا ہوں یہ سری حرام اور ناجائز عمل. اب یہ ایسی چیزیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے ہماری نیت کی اصلاح ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ میں اچھی نیت سے جہاں بھی جاؤں انشاءاللہ، کسی بھی محفل کے اندر جاؤں انشاءاللہ میں اچھی نیت سے جاؤں گا انشاءاللہ. آپ مدنی مذاکرہ اگر دیکھتے ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قربان جائیے، آپ نے مختلف امور کی مختلف نیتیں، کھانے سے پہلے کی نیتیں ہیں جنہیں یہ سعادت ملی ہو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھانا کھانے کی، یا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے سے پہلے نیتیں فرماتے ہیں نا. اسی طرح امیر اہل سنت مختلف لوگوں کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں. یہ سب وہ اس سے پہلے ڈیلی کی ان کی روٹین ہے، وہ بیان بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، تاکہ جو متعلقین ہیں، جو مریدین ہیں، جو محبین ہیں، جو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں، ہر سنی دعوت اسلامی والا ہے، ہر سنی، وہ کسی پیر کا مرید ہے، وہ کسی بھی حلیے کے اندر ہے، وہ کسی بھی رنگ کے اندر ہے، وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، ہر سنی دعوت اسلامی والا ہے. ہر سنی کیا ہے؟ وہ چاہے امامے والا ہے، وہ چاہے داڑھی والا ہے، اس کا چاہے امامہ نہیں ہے یا داڑھی نہیں ہے، چاہے وہ پینٹ شرٹ کے اندر ہے وہ یا رسول اللہ کہنے والا، وہ دعوت اسلامی. ہر سنی کون ہے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ طارق بھائی دعوت اسلامی والے، یہ جو سٹیج پہ بیٹھا ہو یہ دعوت اسلامی والا نہیں، آپ بھی دعوت اسلامی والے. ہم سب کون ہیں؟ ہم سب کون ہیں؟ اب امیر اہل سنت ہم سب کی تربیت اس انداز میں فرماتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں، یہ سارے کے سارے معاملات. یہ بات یاد رکھیے، عبادت اور عادت کے درمیان فرق کرنے والی چیز نیت ہے. عبادت اور عادت میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لباس جب آپ پہنیں گے تو پہلے سیدھی طرف سے پہننا ہے.
کس طرف سے پہننا ہے؟ اب اگر میں جب بھی لباس پہنتا ہوں اگر اتباع سنت کی نیت نہیں ہے، بس عادت بن گئی ہے، اب میں سالوں سے وہ پہن رہا ہوں اور نیت بس کیا ہے، میری ایک عادت بنی ہوئی، روٹین بن جاتی ہے بعض اوقات۔ مسجد کے اندر سیدھا قدم داخل کرنا سنت مبارکہ، یہ تو سبھی کرتے ہیں تقریباً، مسجد میں سیدھا قدم داخل کرنا کیا ہے پہلے، اور باہر بایاں قدم نکالنا پہلے کیا ہے، اب یہ آپ کی عادت ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں یہ نیت مستحضر نہیں ہے کہ میں سرکار کی اتباع کی نیت کر رہا ہوں، یا نیکی کی نیت سے آپ یہ کام نہیں کریں گے، تو اب آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا ثواب آپ کو۔ اب یہ سٹیج سے بار بار ہوتا ہے آنکھوں سبحان اللہ، آنکھوں سبحان اللہ، اب یہ اگر وہ اپنے نفس کے حظ کے لیے بیان کر رہا ہے، میں بڑے مفتی صاحب کا، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں، میرے پاس تحریری شکل میں موجود ہے، آنکھوں سبحان اللہ، وہ مزے کے لیے سارے کہہ رہے ہیں اور ذکر اللہ کی نیت نہیں ہے، تو اس پہ ذکر اللہ کا ثواب نہیں ملے گا، اس پہ ذکر اللہ کا ثواب۔ تو کہنا کیا چاہیے، سب اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہیے، کہہ دو نا، اب تو کہہ دو یار، سب اللہ کے ذکر کی نیت سے، آپ کے لیے جنت میں درخت لگ دیا، سارے اللہ کے ذکر کی نیت سے الحمدللہ کہیے، آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگ گیا، سارے اللہ کے ذکر کی نیت سے اللہ اکبر کہیے، آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگ گیا، سارے اللہ کے ذکر کی نیت سے لا الہ الا اللہ کہیے، آپ کے لیے جنت میں درخت لگ گیا۔ تو جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں، یہ جو آپ کی انٹینشن ہے، نیت ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو نیت کی اصلاح ضروری ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح نیت و اصلاح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا میلاد کیوں منایا جاتا ہے، اتنا ہی میسج تو کلیئر ہو گیا، کوئی اور بات؟ میں چونکہ میلاد منانے والوں کو ہی دلائل دوں کہ میلاد منانا یہ ثابت ہے، اب یہ تو وہی ہو آپ آلریڈی مانتے ہیں نا، یہ اگر کوئی ایسا ہو جو نہیں مانتا اس کو دلائل دیے جائیں گے۔ اللہ کے کرم سے بے شمار کتابیں اللہ کے کرم سے اس پر لکھی ہوئی ہیں، بہت اس پر وسیع اور عریض مواد ہے۔ اب ہم آتے ہیں مقصد میلاد کی طرف، ہمارا مقصد کیا ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منانا۔ اب جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناتے ہیں تو اس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر یہ لازم ہے نا، ذکر خیر ہوتا ہے نہیں، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب ہم کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر، کس کا ذکر کرتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت۔ ہم جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، جس نبی کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف زندگی کے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں، اب سرکار کا ذکر ہوگا تو ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت بڑھے گی، ہمارے دلوں میں کیا ہوگا، نبی کی محبت بڑھے گی، اور جتنا ذکر مصطفیٰ کثرت سے ہوتا جائے گا اتنا ہی محبت مصطفیٰ بھی بڑھنی چاہیے، جتنا ذکر مصطفیٰ کثرت سے ہوگا ذکر اتنا ہی بڑھنا چاہیے، نہیں بڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیے پانی کی ٹینکی ہے، جب آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو الٹیمیٹلی پانی کا لیول اوپر آئے گا نا، یا ہمارا دل ہے، ہم بار بار اس دل پر ضرب لگاتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے ذریعے، ذکر خدا کے ذریعے، تو اب یہ دل وہ پیمانہ ہے جس کے اندر محبت محبوب اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے جتنا اس پر زیادہ سے زیادہ محبوب کا ذکر ہوگا۔ یہی ہے نا قاعدہ کلیہ۔ اب ٹینکی میں آپ نے پانی ڈالا اور جب ضرورت پڑے اور نل کھولے اور اس میں پانی نہ ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بہت اہم چیز ہے، ہم جو سرکار کا میلاد مناتے ہیں، ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا بھی علم ہونا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کی سیرت کا کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، آپ کے کمالات ہیں، آپ کے معجزات ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا بہت زیادہ بیان ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک آپ عظیم اخلاق کے منصب پر فائز ہیں۔ آپ کس چیز پر فائز ہیں؟ عظیم اخلاق کے منصب پر فائز ہیں۔ اب یہ جو لفظ عظیم ہے، یہ عربی سمجھنے والے ہوں تو اب یہ پتا چلے اس میں تفضیل اور صفت مشبہ کے صیغے کیا ہوتے ہیں۔ یعنی عظیم سے مراد اللہ فرماتا ہے انتہائی عظمت، بہت زیادہ۔ جب کسی چیز کی بلندی بیان کرنا ہو، آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، وہاں آئے گا لفظ عظیم۔
وہاں کیا آئے گا؟ بیٹا آپ لوگ بھی اگر یہاں آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شاباش، ادھر آ جائیں، شاباش. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کیا فرما رہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق کے منصب پہ فائز ہیں. عظیم بلند ترین اخلاق کے منصب پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں. اب یہ دنیا ہے نا، جس دنیا کے لیے آج ہم نے حلال و حرام کا امتیاز ختم کر دیا، جس دنیا کے لیے ہم نے آج حالت ہماری یہ ہو گئی کہ خون سفید ہو گئی، یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ جس دنیا کے لیے ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک بے چین ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں، بے قرار ہیں، 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے دکانیں کھولے ہوئے ہیں، یعنی اپنے اعزہ کا جینا مرنا ہم نے چھوڑ دیا، دکان یار کھلی رہنی چاہیے. تاجر کے ساتھ یہی پرابلم ہوتا ہے نا، بڑا مسئلہ ہے یار، کیا کروں، دکان واقعی نہیں بند کر سکتے، ایک دن دکان بند کریں گے تو گاہک بھاگ جائیں گے آپ کے. اب جس دنیا کے مال کے لیے میں اور آپ دن رات کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں یار میرے پاس یہ اتنا ہے تو اتنا ہو جائے، لاکھ ہے تو 2 ہو جائے، 2 ہے تو 5 ہو جائے، 5 لاکھ ہے تو 10 لاکھ ہو جائے، 10 لاکھ ہے تو 20 لاکھ ہو جائے، یہ ہماری کوشش دنیا کے لیے نا. اسی دنیا کو میرا اور آپ کا رب عز و جل کیا فرماتا ہے اپنے محبوب کی زبانی؟ یہی فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. دنیا کا سامان، دنیا کا جو زاد ہے، دنیا کے جو اسباب ہیں، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بہت تھوڑا ہے. اب رب کیا فرما رہا ہے؟ جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ دیوانے ہیں، جس دنیا کے لیے میں اور آپ دن رات کوشش کر رہے ہیں اور اس کا مال ہر وقت سمیٹنے کے لیے ایک پلانز بناتے ہیں، میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے اس دنیا کا مال بہت تھوڑا ہے. اس دنیا کا مال بہت تھوڑا ہے. آپ ذرا اس طرح کر کے بہت تھوڑا ہے، اور اے محبوب آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے. پیرالل دیکھیے 2 چیزیں، جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ بھاگیں اس کے مال کو اللہ قلیل فرمائے، بہت تھوڑا، اور جس محبوب کی سنت کو آج میں اور آپ پسے پشت ڈالے ہوئے ہیں، حقیقت یہی ہے، جس محبوب کے طریقے کو، جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز زندگی کو، جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز معاشرت کو، جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز معاشیات کو، جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز فکر کو آج میں اور آپ پسے پشت ڈالے ہوئے ہیں، اس نبی کے اخلاق کو میرا اور آپ کا رب عظیم. آئیے نبی کے اخلاق کے بارے میں جانتے. وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی عظمت کے کوئی انتہا نہیں ہے، جن کی عظمت کا کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا، اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کیسے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبوب زوجہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی صحابی نے پوچھا یا ام المؤمنین آپ کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ سرکار کے اخلاق کیسے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن. نبی کے اخلاق قرآن تھے. نبی کے اخلاق کیا تھے؟ نبی کے اخلاق کیا تھے؟ یعنی قرآن میں رب نے جو کرنے کا حکم فرمایا میرے سرتاج صاحب معراج نے اس کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کیا، اور قرآن میں رب نے جس مضموم صفت سے، جس چیز سے رب نے منع فرمایا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اپنی ذات کو اس سے دور کر لیا. اسی لیے کہتے ہیں نا یہ جو قرآن سرکار کی ذات ہے یہ ناطق قرآن ہے، بولتا قرآن ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن محبوب کی نعت سرکار کی نعت اللہ بیان فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، یہ محبوب اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ جو کچھ بات کرتے ہیں ان هو الا وحی یوحى، یہ جو کلام کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے. اب یہ اس نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عظیم ذات ہے جس نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق قرآن، جس نبی کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن. میں اور آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. اب مسلمان کے سامنے کون سی ذات ہونی چاہیے جس کو وہ پریکٹیکلی فالو کرے؟ کون سی ذات؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تحقیق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے. نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے. میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے طریقوں کے مطابق آج میں اور آپ شادی نہیں کر سکتے، جن کے طریقوں کے مطابق آج میں اور آپ تجارت نہیں کر سکتے، جن کے طریقوں کے مطابق آج معذرت کے ساتھ میں اور آپ جینا مرنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں کہتا ہوں نہیں، یہ اولڈ سکول آف تھاٹ ہے، یہ پرانے فیشن کی بات ہے، یہ پرانا طرز زندگی ہے. ارے تیرے اور میرے نبی کو اللہ نے ماڈل قرار دیا ہے. کس نے ماڈل قرار دیا ہے؟ یہ دنیا کا کوئی ایک شخص ہو نا، کوئی کہے جی اپنے پیر صاحب کی تعریف بیان کر رہا ہے، مبالغہ ہو سکتا ہے. تیرا اور میرا رب، اس کے کلام میں کوئی شک کی جگہ لا ریب فیہ، خود قرآن کہتا ہے اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. اب غور کیجئے، آپ کا اور میرا پروردگار جل جلالہ آپ کے اور میرے لیے سرکار کی ذات کو بہترین نمونہ عمل قرار دیتا ہے. Almighty Allah has declared the Prophet sallallahu ta'ala wasallam as the best personality, an ideal personality for all of us. اور کیا فرمایا؟ لقد کان لکم. لکم جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے، جمع مذکر. یہ جمع مذکر کیا؟ یعنی ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، ہر وہ شخص جو ہے جو کیا ہے، وہ چاہے نزول قرآن کے وقت ہو، چاہے وہ پہلی دوسری تیسری پانچویں دسویں بیسویں صدی ہجری میں ہو، چاہے وہ قیامت تک آنے والا آخری فرد ہو، سب کے لیے فرمایا لکم، اے وہ لوگوں جو اس خطاب میں شامل ہو، ان تمام کے لیے رسول اللہ کی ہستی بہترین نمونہ. ان تمام کے لیے رسول اللہ کی ہستی کیا ہے؟ آج اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اس 15ویں صدی کے اندر ہی ہماری جو اس ہجری سن کے اعتبار سے، اور ویسے ہم کیا کہتے ہیں، کون سی صدی ہے یہ؟ 21ویں صدی چل رہی ہے، یہ کہتے ہیں نا. تو آج مسلمان کو ماڈریٹ ہونا چاہیے، مسلمان کو ماڈرن ہونا چاہیے. بزرگ فرماتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں نہیں اچھی لیکن دین پرانا ہی اچھا ہے. تو اب ہم سب کو غور یہ کرنا ہے، میرے اور آپ کے کردار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے آئینہ دار ہیں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تو یہ فرمائیں سرکار کے اخلاق قرآن تھے. سرکار کے اخلاق کیا تھے؟ سرکار کے اخلاق کیا تھے؟ آج میرے اور آپ کے ہاں جو شادی شدہ موجود ہے نا، آج اگر ہمارے گھر والوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے جو محترم ہیں، آپ کے سرتاج ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا اخلاق، ہم اپنے آپ سے سوال کریں نا. مسلمان کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. میرے نبی کا طرز عمل تو یہ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نعلین، جوتا جسے کہتے ہیں نا نعل، یہ نعلین مبارکین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتوں کو نعلین کہتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین اگر شکستہ ہو جاتے، یعنی میری آپ کی جوتی پھٹ جاتی ہے، اب ہم وہ لفظ کیا استعمال کریں گے؟ ادب کا لفظ. سرکار کے نعلین اگر شکستہ ہو جاتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نعلین سی لیا کرتے. گھر کے اندر بکری ہوتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے. گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کی سرکار مدد کیا کرتے تھے. یہ میرے آقا کی سنت کریمہ ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عائشہ صدیقہ فرمائے قرآن ہے. نبی کا اخلاق کیا ہے؟ اب امتی کا اخلاق بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا. میں اور آپ ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے اخلاق بھی کچھ نبی کے اخلاق کا آئینہ دار ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ ہم میں سے تو کئی ایسے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کثرت تبسم. سرکار کثرت سے تبسم فرماتے. سرکار کیا فرماتے؟ کثرت سے تبسم. یہ التبسم من اللہ تعالی والقہقہۃ من الشیطان او کما قال، حدیث ہے کہ تبسم یعنی مسکرانا، یعنی آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں، جیسے منہ کھل جائے، ایسے اسے مسکرانا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ مسکرانا. سرکار کیا کرتے تھے؟ کثرت کے ساتھ مسکرایا کرتے تھے. یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے. اب غور کیجئے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ مسکرایا کرتے تھے. ان کی عادت کیا تھی؟ کثرت سے مسکراتے رہتے. کہیں باہر ہوتے کسی کے سامنے مسکراتے، اپنے گھر والوں کے سامنے مسکراتے. تو ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، میرے سرتاج آپ اتنا کثرت سے مسکراتے ہیں لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے. تو فرمانے لگے کہ میں کیوں نہ مسکراؤں، میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ اقدس کو جب بھی دیکھا سرکار مسکرایا کرتے. یہ مسکرانا سنت ہے. اور آپ جو یعنی آپ کسی پین کے عالم میں ہیں یا سٹریس کے عالم میں ہیں، تو یہ بہترین سٹریس ریلیور جو ہے مسکرانا ہے.
اسٹریس ریلیور کیا ہے؟ یعنی آپ کا اسٹریس کم ہو جائے گا مسکرانے سے. اور یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ مدنی مذاکرہ دیکھیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ کثرت کے ساتھ مسکراتے ہیں. آپ مسکرائیں گے. مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو آنکھیں پھاڑ کر ذرا غور سے دیکھوں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تھوڑا بہت بے چینی ہوگی نہیں ہوگی؟ تھوڑی دیر بعد پھر دیکھیں گے یار اس کا دماغ خراب ہے، یہ پاگل ہے. کچھ دیر کے بعد خواہ ایک ریئیکشن ظاہر ہوگا. ریئیکشن ظاہر ہوگا، کیا بات ہے بھائی تم مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہو، گھور کے دیکھ رہے ہو، کھانے لگے ہو کیا مجھے؟ اب یہ کیا ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں، کہا لیکن ذرا سا غصہ ہوتا ہے نا، کہیں بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، آگے کسی نے بریک لگا دی، کچھ کر دیا، کچھ بھی نہیں کہتے، غصے سے دیکھتے نہیں دیکھتے. اب وہ دیکھنے والا آپ کو کیا کو اچھا محسوس کرے گا، برا محسوس کرے گا؟ ہو گئی ٹھیک ہے میرے بھائی تھوڑی سی مہربانی کر دو یار، تو انشاءاللہ وہ کیا ہوگا، وہ بھی آگے سے غصے میں نہیں آئے گا. اب یہ غور کیجئے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کریم، سرکار کے کیا ہیں. میں اگر معذرت کے ساتھ سوال کروں، ابھی یہ 13 نومبر رات 11:15 ہو چکے ہیں، آج کی دن تو گیا. اگر میں یہ پوچھوں نا کہ ہم میں سے یہاں کئی شادی شدہ ایسے ہوں گے کہ انہیں یاد نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی بیگم صاحبہ کو آخری بار مسکرا کے کب دیکھا. میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، یعنی یہ ہماری حقیقت ہے. گھر سے باہر بڑے اخلاق، بڑے ملنسار، بڑے اچھے، بڑے پیارے، بڑے میٹھے میٹھے، اور گھر کے اندر آتے ہیں تو بڑے ہی کڑوے کڑوے ہو جاتے ہیں. جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تبسم والی روایت ہے نا، سرکار تشریف لائے اور گمشدہ سوئی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ سی رہی تھی، اندھیرا تھا، سوئی گم ہو گئی، سرکار نے تبسم فرمایا، آپ کے دندان مبارکہ سے وہ کرن نکلی، اس وقت وہ روشنی ہوئی اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو گمشدہ سوئی مل گئی. مشہور واقعہ ہے نا یہ، نعت خان بھی اس کو بیان کرتے ہیں، اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری اس پہ ربائی بھی ارشاد فرمائی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے مسکرانا. سنت مبارکہ کیا ہے؟ اب وہ موقع کی مناسبت سے غم کی ایک خاص کوئی کیفیت ہوتی ہے، روزانہ کوئی مرتا نہیں ہے، اس کا ایکسیپشنل کیس ہے. میں اس کا نہیں کہہ رہا وہاں پر بھی مسکرائیں گے، لیکن جنرلی مسکراتے رہیں. جنرلی کیا کریں؟ بیسٹ سیلز مین وہ ہے جو مسکرا کے اپنے کسٹمر کو متوجہ کرتا ہے. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ بڑے اچھے اچھے حاجی صاحب ہوں گے جی، وہ تسبیح آپ میں رکھی ہوئی ہے، اور بس وہ کرتے ہیں جب آپ دکان پہ کہیں یار حاجی صاحب ہوں تو میں نہیں جاؤں گا. کیوں یار؟ یہ حاجی صاحب بڑے سخت بندے ہیں. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی حاجی صاحب یہاں بیٹھے ہو یا کوئی گاہک یہاں بیٹھے ہو. اب یہ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ ٹینشن ہے. یہ ٹینشن ہے یا نہیں؟ اس ٹینشن کا بہترین سٹریس ریلیور میں نے آپ کو بتایا. آپ یہ وہ سٹریس ریلیور کیا ہے؟ آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ، آپ کا مسکراتا ہوا. اور پھر آپ کسی کو مسکرا کے دیکھیے، اچھے انداز میں ملیے، سلام کیجئے، حال احوال پوچھئے. انشاءاللہ اگر سامنے والے کو جو پریشانی ہوئی، ٹینشن ہوئی، آپ کی آدھی تو اسی ٹریٹمنٹ سے اس کا مطلب حل ہو جائے گا. اب میں آتا ہوں گھر کی طرف. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت مبارکہ کیا ہوتی؟ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے زبردست صحابی رسول ہیں. آپ 9 سال کی عمر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کتنی عمر میں سرکار کی بارگاہ میں آئے؟ 9 سال. کتنے سال کی عمر میں؟ 9 سال. اور 9 ہی سال سرکار کی بارگاہ میں رہے. مسلم شریف یہ بتاتی ہے. کتنے سال رہے؟ 9 سال. یعنی 9 سال کی عمر میں آئے، 9 سال سرکار کی بارگاہ میں رہے، ہوئے 18 سال کے. کتنے سال کے؟ 18 سال. اب 9 سال کے یہاں بچے ہوں گے. بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 12. یہ بھی بڑے ہیں. 9 سال کا بچہ کوئی سمجھدار ہوتا ہے؟ سمجھدار کہلاتا ہے؟ وہ کوئی فلاسفر کہلاتا ہے؟ وہ مینی آپ 9 سال کے ہمارے کئی بچے ہیں نا گھر کے اندر، کتنے سٹبن ہیں، کتنے ماؤں کو تنگ کرتے ہیں. ہمیں بھی بعض اوقات وہ بالکل اکتا دیتے نہیں اکتا دیتے یار، اللہ کرے یار مجھے کوئی ہمت ہو میں اس کو ایسی جگہ جا کے ڈالوں، ایسے ہاسٹل میں ڈالوں کہ واپس ہی نہ آئے. یہ خود مائیں کہتی ہے گھر کے. اب غور کیجئے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 9 سال کا بچہ سرکار کی بارگاہ میں آیا. کس کی بارگاہ میں آیا؟ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں پڑتا ان 9 سالوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اگر کوئی کام کیا تو سرکار نے یہ پوچھا 9 سال میں اے انس یہ کام کیوں کیا، اور 9 سال میں نے اگر کوئی کام نہیں کیا سرکار نے یہ نہیں فرمایا انس یہ کام کیوں نہیں کیا. غور کیجئے 9 سال تک وہ بچہ. اور پھر اسی مسلم میں جس مقام پہ حدیث ہے نا وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل وہاں پہ حدیث مبارکہ ہے، وہیں پہ بڑی زبردست بات ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے انس فلاں جگہ جاؤ. میں نے کہا واللہ میں نہیں جاؤں گا.
یعنی اتنا کہا اور کہتے ہیں میں آ گیا اور دل میں تھا کہ میں جاؤں گا. حدیث بیان کر رہے ہیں انس بن مالک, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا واللہ نہیں جاؤں گا, اور پھر میں وہاں سے آ گیا. آپ غور کیجئے, آپ کا اگر بچہ ہو 9 سال کا اور اس طرح کی کوئی بات کہے میں نہیں جاتا, کیا ری ایکشن ہوگا؟ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ وہ ایسا آئے گا کہ ہاتھ بھی چل جائے, جوتا ہو تو وہ بھی چل جائے, کوئی اور چیز ہو تو وہ بھی چل جائے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ دیکھیے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا, رستے میں جاتے جاتے میں نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں, میں وہ کھڑا ہو گیا. 9 سال کا بچہ یہی کرے گا نا. اب وہ کہتے ہیں میں جا کے وہاں بچوں کے درمیان کھڑا ہو گیا. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھے پیچھے باہوں سے اپنی باہوں میں لے لیا. کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا کہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرمایا یا انیس, انیس کے الفاظ استعمال کیے. عربی میں تصغیر کا صیغہ ہے, اور انیس کا مطلب یہ انس کی تصغیر ہے. اور کلام عرب میں جب کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو اس وقت تصغیر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اتنا معاملہ ہوا. ابھی انس کہہ کے آئے نہیں جاؤں گا, اور کہتے ہیں رستے میں بچے کھیل رہے تھے, پاس کھڑا ہو گیا, سرکار نے پیچھے سے باؤں میں لیا اور فرمایا اے انیس, محبت کا اظہار فرمایا, کیا تو ابھی تک اس کام کی طرف نہیں گیا؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ میں ابھی جا رہا ہوں. اب آپ غور کیجئے, ہم آج لوگ یہ کہتے ہیں ایتھکس کا درس دیتے ہیں. مغرب میں بڑی ایتھکس ہیں, بڑے مینرز ہیں, بڑے اخلاقیات ہیں. یہ جو لوگ جاتے ہیں نا, باہر جاتے ہیں, ان کے دماغوں پہ باہر ان کے بہت سارے معاملات تو ہیں جو مسلمانوں والے تھے, جو ہمارے معاملات تھے. یعنی ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا, انہوں نے اختیار کر لیا. یہ اوصاف ان کے نہیں ہیں. اصل ہے ایمان. ایمان ہوگا تو ساری چیزیں کام آئیں گی, ایمان نہیں ہے تو کوئی چیز کسی کام کی نہیں. اب مغرب والے ہمیں ایتھکس سکھاتے ہیں, مغرب والے ہمیں مینرز سکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں they are very well mannered, they are well educated, they have lot of ethics. بڑے ان کو جناب اخلاقیات ہیں. اب بڑے سے بڑا ایتھکس والا یا ایتھکس پڑھانے والا, بڑے سے بڑا اسکالر, آپ یہاں یعنی 40-50 اسلامی بھائی ہوں گے تقریباً, اس سے زیادہ ہوں گے. 40-50 سے اگر سوال کیا جائے, یا پھر روئے زمین کے 7 ارب سے زیادہ لوگوں کو بلایا جائے, ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور سوال کیا جائے کیا آپ نے اپنی زندگی میں, انس غلام ہے, انس کون ہے؟ نبی کا بیٹا تو نہیں ہے نا, غلام. کون ہے؟ غلام. سرکار کا غلام ہے, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا, سمجھداری کی عمر بھی نہیں ہے. کتنی بار سرکار اور ایک واقعہ خود بیان کرتے ہیں, کتنی بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف بات کی ہوگی. سرکار نے کبھی انس کو ڈانٹا نہیں, کبھی انس کو ڈانٹا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق سامنے رکھیے, اور 7 ارب ایجوکیٹڈ اور بڑے بڑے مہذب, بڑے بڑے مورل اور ایتھکس ویلیوز جاننے والے, ان کے عامل بڑے بڑے لیکچرز کو بلا لیجئے. 7 ارب لوگوں سے پوچھئے کیا آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ, کوئی ایسا ایک شخص ہے جو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہ ڈانٹا ہو. میرا بیٹا ہے, میں نے 8 سال 10 سال اس کی تربیت کی, میرا ماتحت ہے, میں اگر سیٹ ہوں تو میرا ملازم ہے, میں فیکٹری آنر ہوں تو میرا ورکر ہے, میں نے اس کو 8-9 سال 10 سال کے اندر کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ نہ بولے ہوں. 7 ارب لوگوں میں سے کوئی ایک شخص ایسا کہہ سکتا ہے؟ کوئی ایک شخص ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. خدا کی قسم کوئی نہیں کہہ سکتا. اس وقت بھی بڑے سے بڑے عالم کو لے آئیے, بڑے سے بڑے واعظ کو لے آئیے, بڑے سے بڑے کسی نیک شخص کو لے آئیے, بشری تقاضے ہیں نا, بشری تقاضے غالب آتے نہیں آتے. اب غور کیجئے, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. سرکار جیسا ہو کون؟ وہ کیا تیرے جہاں تے سونا نبی لبا تے تاج ہوئے کئی, مینو تے اینا پتا یا رسول اللہ تیرے جہاں کوئی نہیں. یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جن کو میں نے اور آج آپ نے چھوڑ دیا. میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا نا. آج اسی وجہ سے شاید آج ہم زوال اور یعنی ذلت کی پستیوں میں جا چکے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے ہم ان ذلت کی پستیوں سے نکل کر واپس عروج کی طرف آئیں. آپ غور کیجئے عرب کا وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا, ظالم, سنگ دل, سفاک, بڑے بڑے چور, بڑے بڑے ڈاکو, بڑے بڑے شرابی, بڑے بڑے گناہ کرنے والے, بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے. وہ کلچر تھا نا عرب کا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں تو سرکار بڑے سے بڑے برائیاں کرنے والے کو سرکار ایسا بنا دیتے ہیں, میرے نبی جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں, میرے نبی کے صحابہ جیسا بھی ان کے بعد نہ کوئی آیا ہے
نہ آئے. ایسا کوئی آ سکتا ہے کوئی ابو بکر جیسا, ہے کوئی عمر جیسا, ہے کوئی عثمان جیسا, ہے کوئی مولا علی جیسا؟ ارے یہ تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں, عشرہ مبشرہ, ان کو وہ ان کی صفات اپنی جگہ ہے. ارے کوئی ایک دن کے ایک لمحے کا صحابی رسول ہو, بڑے سے بڑے زمانے کا غوث اور کتب کی اس کی گرد راہ کو نہیں پا سکتا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اس نبی کے اخلاق ہیں جن نبی کے اخلاق ہم نے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھے. کچھ واقعات پڑھے ہوں گے نا, اور پھر میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, ہم نے بڑے بڑے ڈرامیاں سیریلز بھی دیکھ لیے ہوں گے. آج کل ایک مشہور ڈرامہ چل رہا ہے, اس کو بھی دیکھتے ہیں. چلو وہ اس کی ایک الگ بات ہے, اس پہ میں نہیں کلام کرتا. سارے کے سارے تقریباً ہر بندہ بتاتا ہے جی اس میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اسلام کی تاریخ بتائی جا رہی ہے, یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے. اب وہ ایک جائز ہے ناجائز ہے, ایک الگ وہ سٹوری ہے, بیچ میں آ گیا ایسے برسویل تذکرہ. اب غور کیجئے, یہ ڈرامے دیکھنے کے لیے میں اور آپ تیار ہیں. میں نے اگر میٹرک کیا یا انٹر کیا یا بیچلرز لیول تک پڑھا ہوں یا ماسٹرز تک پڑھا ہوں یا اس سے آگے کچھ پڑھا ہوں, تو میں نے جو اکیڈیمک جو میری کتاب تھی اسلامیات کی یا اردو کی کتاب کے اندر سرکار کی سیرت کے جو واقعات تھے, یا اخبار میں کھولتا ہوں کوئی ایک وہ آرٹیکل آتے ہیں نا بعض اسلامی, وہ پڑھ لیا تو ایک الگ بات ہے. میں نے زندگی میں آج تک اپنے نبی کی سیرت پر کوئی ایک کتاب پڑھی ہے کوئی ایسا کچھ نہیں؟ بہت میں کہتا ہوں یہ ہے اصل چیز. نبی کی سیرت کا پتہ چلے گی جب میں نبی کی سیرت کو پڑھوں گا نا, جب میں نبی کی سیرت کو پڑھوں گا تب مجھے پتہ چلے گا نبی کی سیرت کیا ہے. مجھے اور میرے بچوں کو اس کیبل نے نہ جانے, یعنی پاکستان کے میں سنا کہ 100 سے زیادہ چینلز ہیں, 100 سے زیادہ چینلز ہیں. اس کیبل نے میری اور آپ کی جوان بہنوں کو, بیٹیوں کو, بہوؤں کو بے حیا بنا دیا, شرم و حیا سے عاری بنا دیا. آپ ان کا لباس تو دیکھیے. ہمارے اپنے گھروں کے اندر وہ باقاعدہ نمازی ہیں, وہ باقاعدہ مذہبی کہلاتے. آج ہماری جوان بیٹیوں کا لباس کیا وہ اسلامی لباس ہے یا غیر اسلامی لباس ہے؟ اسلام کا آئینہ دار ہے. ہم نے تو ان کو یہی کچھ سکھایا نا, وہ یہی کچھ کریں گے. اگر کسی نے اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے اس کو سیدہ عائشہ کی سیرت سکھائی ہوتی, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت سکھائی ہوتی, سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی سیرت سکھائی ہوتی, تو وہ ان جیسی بنتی ہے. آج وہ جو بے حیا عورتیں جو چینلز پر بیٹھ کر جو بڑے انداز نخرے کے ساتھ لوگوں کو لبھاتی ہوئی, وہ جو بے حیائی کی باتیں کرتی ہوئی جو لباس وہ اپناتی ہیں, آپ کی میری بہنیں بیٹیاں وہی لباس اپنائے ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے ہمارا وہ کنٹراسٹ. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اہل مغرب کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں جی. غلام رسول کے, نعرہ تو لگا دوں یار, غلام ہے رسول کے, غلامی رسول میں موت بھی, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی. یہ سارے نعرے سر آنکھوں پر. But when we come to our houses and we look at ourselves where we are standing practically, ہم عملی طور پہ کہاں کھڑے ہیں؟ نہ میں 5 نمازیں پڑھوں, نہ میں اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دے رہا ہوں. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. یہ قرآن کے اندر فرمایا. اور مجھ پر اور آپ پر یہ فرض ہے ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. یہ ہم پر کیا ہے؟ یہ ہم پر کیا ہے؟ اور جی میں نے تو بچے کو میں کماتا ہوں جناب, وہ میں اس کو اسکول بھیج دیا نا, بس کافی ہے. ارے اللہ کے بندے, اسکول میں وہ سیکھ کیا رہا ہے؟ اسکول میں تو بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. آج ایجوکیشن بس ایک نام ہے. ایجوکیشن از جسٹ این انڈسٹری ہو گئی نا. یہ آپ کے نمبر لگا دیا جناب, یہ اس کے میٹرک میں 1100 میں سے 900 1000 اتنے نمبر, 900 اتنے نمبر, 900 اتنے نمبر, دوڑتے ہیں لوگ جناب یہاں بچے کو داخل کروا دو, نمبر اچھے آ جائیں گے اور بچہ پڑھنے والا بھی. What is the level of ethics of our today's students? Sorry to say, معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا, آج اتنی پڑھی لکھی جو جنریشن جو بڑوں کی بے ادب ہے اور گستاخ ہے. ہمارے مائیں, ہماری دادیاں, ہماری نانیاں پڑھی لکھی نہیں تھی, ہمارے پرانے بزرگ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن کبھی کسی بزرگ سے آگے چلنا وہ بے ادبی سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے؟ یہ آپ اس بات سے ایگری کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ بیچارے جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے چیزیں سنی بھی نہیں ہوں گی. اب غور کیجئے, ہمارے پرانے کیا ہوتا تھا, خود مجھے زندگی میں یاد نہیں پڑتا کبھی میں اپنے والد کے آگے چلا, اپنے والد سے آگے. اور پرانے ایسے ہی کرتے تھے نا. آپ تو آج کی تو جنریشن دیکھیے, حالات دیکھیے اور معاملات دیکھیے. بیان کے دوران پلیز اب آپ غور کیجئے. اور غالباً حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے بندے اگر تیرے رزق میں تنگی آ جائے,
اگر تیرے رزق میں تنگی آ جائے تو جان لینا تو کسی بزرگ سے آگے چلا، کسی بزرگ کے، یعنی رزق کے جو تنگی کے اسباب ہیں نا ان میں سے ایک سبب بزرگوں کے آگے چلنا بھی ہے. اور یہ میں معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں، کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو ایک چیز عرض کر رہا ہوں، ایجوکیشن is just not the name of just obtaining more and more marks. ایجوکیشن اس کا نام نہیں ہے. ایجوکیشن ہماری تو ایجوکیشن وہ کتابی رٹا طوطا، اس کو طوطے کو سورہ اخلاص وہ یاد کرا دو تو وہ یاد کر لے گا، اسے اس کا فائدہ نہیں ہے، اسے اس کا مقصد نہیں پتا. اب ہمارا نوجوان وہ میڈیکل بھی پڑھ رہا ہے، وہ انجینئرنگ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بڑی بڑی ڈگریز بھی پا رہا ہے، لیکن آج وہ میڈیکل اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں لوگوں کی جان بچاؤں گا. آج وہ میڈیکل اس لیے پڑھ رہا ہے لوگوں کی جان بچاؤں گا نہیں. یہ 60 لاکھ 70 لاکھ جو میں اس وقت سیلف فائنینس پہ کر رہا ہوں نا، یہ پہلا جاتے ہی میں اس ایسے چوکے چھکے ماروں گا کہ امی ابا کے 60-70 لاکھ میں سال 2-3 سال میں پورے کروں. پھر وہ یہی سب کچھ کر رہے ہیں نا. آج کے انجینئر دیکھ لیں، آج کے دیگر شعبہ جات کے اندر دیکھ لیں، ہر شخص اس وقت اس کی جستجو یہ ہے کہ پیسہ سامنے. جبکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایتھکس اینڈ مینرز از دا بیسک تھنگ. میں آپ سے پہلے عرض کیا نا، ہماری ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، ہمارے جو بڑے بزرگ تھے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ غور کیجئے ان کے اندر ادب تھا، ان کے اندر ادب تھا. اگر ایک بندے کے پاس اچھی ڈگری ہے، بڑا وہ اچھا ایجوکیشن میں ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا اگر کریکٹر اچھا نہیں ہے، he doesn't know the reality of the moral values, he doesn't know the reality of ethics. اس کا مطلب ہے کہ اس پڑھے لکھے ہونے سے بے پڑھا لکھا ہونا بہتر. اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو یہ ساری چیزیں سکھا، ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ میری ذمہ داری. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ میں حکم مجھے دیا جا رہا ہے نا، حکم کلیم بھائی کو دیا جا رہا ہے، حکم وقار بھائی کو دیا جا رہا ہے، حکم طارق بھائی کو دیا جا رہا ہے، حکم مجھ اور آپ سب کو دیا جا رہا ہے. یہ کیا ہم پر فرض ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور. آج ہم غور کریں، میں اور آپ نبی کی سیرت کب سیکھیں گے؟ میں نے اور آپ نے آج تک نبی کی سیرت کے واقعات، وہی میں نے عرض کیا جو پڑھے اتفاقاً پڑھ لیے. کبھی انٹینشنلی میں نے کہا ہو I have to seek knowledge about the ethical life of my holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے نبی کی سیرت کے بہت سارے گوشے ہیں، لیکن جو سرکار کے ایتھکس کا پہلو ہے میں اس کے بارے میں پڑھوں گا، پھر اپنے آپ کے اوپر پیش کروں گا. سرکار کا اس موقع پر رویہ ایسا ہوتا، میرا کیسا ہے؟ سرکار کا اس موقع پر انداز یہ ہوتا، میرا انداز کیسا ہے؟ سرکار کا اس موقع پر یہ طرز زندگی تھا، میرا طرز زندگی کیا ہے؟ اسی کے بعد ہی تو میں دیکھ سکوں گا نا میرا اخلاق نبی کے اخلاق جیسا ہے یا نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا، ہم گھر میں جو گھر کے اندر جاتے ہیں، جو گھر والے ہیں، میں نے یہ عرض کیا بیچ میں، اگر غور کریں نا تو شاید ہمیں یاد نہ ہم میں سے کئیوں کو کہ آخری بار اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھ کر کب مسکرائے. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح بات کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک ہی فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اخلاق والے تھے. سرکار لوگوں میں سب سے زیادہ کیا تھے؟ اور خود سرکار نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرتا ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یعنی سب سے بہترین. کون کون بننا چاہتا ہے؟ بننا چاہتے ہیں نا، وہ نعت خان کہتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو یار، تو چلے ایک کھڑا کر دیں. سب بننا چاہتے نہیں بننا چاہتے. اب دنیا داروں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کے اور مجھے لوگ لاکھ عزت کریں، جی یہ بڑے اچھے ہیں، یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں، یہ داڑھی والے ہیں، یہ امامے والے ہیں، ان کا حلیہ یہ ہے، یہ بڑے اچھے ہیں. لوگوں کا کہنا اپنی جگہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ کس کو دیا اچھا ہونے کا؟ تم سب میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر گھر والوں کے ساتھ جس کا سلوک اچھا ہے، جس کا گھر والوں کے ساتھ سلوک او جی میرا تو محلے والے سارے میرے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، مارکیٹ میں تو مجھ سے زیادہ با اخلاق کوئی سیلز مین ہی نہیں ہے، مجھ سے اچھا با اخلاق اور با کردار تو ہے ہی کوئی نہیں. گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، میں آپ کو معذرت کے ساتھ عرض کروں، ایک کسی کے مطلب کوئی معاملات، چونکہ ہم سے لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں طارق بھائی، تو کوئی ایسے معاملات تھے کسی بچے کے، کسی یعنی کوئی خاتون تھی، انہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، تو ان کو ترغیب یہ دلائی گئی کہ آپ جو ہیں وہ اپنے جو بچوں کے والد ہیں ان سے آپ کہیں تاکہ سارے معاملات یہ بچوں کے جو اس میں بہتری آ جائے. اب وہ
جملہ بڑا قابل غور ہے. کہنے لگیں کہ ہم نے تو گھر کا کوئی بھی کام ان کو کہنا ہوتا ہے نا ہم فون پر کہتے ہیں. یہ کون کہہ رہا؟ بیوی اپنے شوہر کے بارے میں. بیوی اپنے یعنی غور کیجئے نا, یعنی وہ کتنا بڑا یعنی کس انداز کا حامل شخص ہوگا کہ جس کے گھر والے گھر کی ضرورت کی کوئی چیز ہے تو وہ کہتے ہیں کروں باہر چلا جائے تو اس کے بعد فون پہ ہم اس کو بتائیں گے. یعنی یہ ہمارے اخلاقیات کا بیان. میں اور آپ آج کے اس اجتماعی میلاد سے اتنا میسج لے کر جائیں, میں نے بہترین شخص بننا. میں نے کیا بننا ہے؟ نبی کے سرٹیفکیٹ, دنیا کے سرٹیفکیٹ جعلی ہو سکتے ہیں, ڈگریاں جعلی ہو سکتی ہیں, جھوٹی ہو سکتی ہیں. وہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ اسکولوں والے دیتے ہیں نا, پرنٹڈ ہوتا ہے ایک ہی, وہ سب کے لیے ہے. جو بڑا بدکماش ہو جس سے جان چھوٹی اور کہتے ہیں جان چھوٹی لاکھوں پائے تو کہتے ہیں اس کے لیے وہی سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں. میٹرک میں لوگ پڑھتے رہے, ان کو پتا ہے کیا کیا حالات ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹی, جو سب سے بڑا تخریب کار اور دہشت گرد ہو جس کی دعائیں کرتے ہیں استاد اللہ کرے اس سے جان چھوٹ جائے, اس کو بھی کیریکٹر سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے نہیں ملتا؟ وہ پرنٹڈ ہوتا ہے, وہ جھوٹا ہوتا ہے. تیرے اور میرے نبی نے گارنٹیڈ اینڈ سرٹیفائیڈ جو سرٹیفکیٹ مجھے اور آپ کو اچھا ہونے کا عطا فرمایا, وہ کرائٹیریا بھی ہمارے اختیار کے اندر ہے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کا سلوک اچھا ہے, جس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے؟ وہ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج کے اجتماعی میلاد کا ایک میسج ہے, ہمیں با اخلاق مسلمان کرنا. ہمیں کیا بننا ہے؟ یہ جو مسکرانا ہے, ہنسنا ہے, صبر کرنا ہے, برداشت کرنا, یہ اخلاق کا ایک شعبہ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. اخلاق کی تعریف جو علماء نے بیان کیا, وہ بات ہی, ٹائم میرا بہت زیادہ ہو گیا. اخلاق یعنی ہم سمجھتے ہیں نا مسکرا کے کسی کو دیکھ لینا یہ اخلاق ہے. ایک اور پرابلم بھی ہے, میں مسکراؤں گا اسی کے ساتھ جو میرے ساتھ مسکرا کے بات کرے گا. یہ بات ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو جو اینٹ کا جواب کس سے دیتے ہیں؟ پتھر سے دیتے ہیں نا, بلکہ وہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب کچھ بڑے بلاک سے دیں تو زیادہ فائدہ ہے تاکہ اس کا منہ ایک ہی بار بند ہو جائے. یہ دیکھیے نا آپ, یہ ٹریفک کے کتنے سارے جھگڑے ہوتے ہیں معمولی سی بات کے اوپر ہو جاتے ہیں. ابھی میں عشاء سے پہلے کا وقت تھا, پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھروانے گیا تو پیچھے بیچارہ ایک نوجوان تھا, وہ بیچارہ اس کا پیٹرول کہیں ختم ہو گیا, بیچارہ پیدل چل کے آ رہا تھا. ایک جو تھے وہ بزرگ تھے, کچھ بڑی عمر کے بزرگ, اتنے نہیں لیکن وہ لگتا تھا 50, ان کی داڑھی وغیرہ سفید لگ رہی تھی. داڑھی نہیں تھی لیکن سفید تھے ان کے بال. اب وہ جناب انہوں نے دیکھا میں پیچھے سے آ رہا, بیچارہ اس کو اتنا تو کرنا چاہیے نا, جو بیچارہ پیدل چل کے آ رہا, چلو اس کو پہلے موقع دینا. تو میں بائک میری لگی ہوئی تھی, میرے پیچھے ایک دم سے آ کے, وہ آج کل چین لگاتے ہیں نا ان کو بند کرنے کے لیے تاکہ صرف بائک والے یہاں, وہ پیچھے سے بزرگ, وہ بیچارہ یہاں پہنچ گیا, ٹھک کر کے بیچ میں اس کے گھسیڑ دیا بھائی. اب وہ جناب دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی وہاں پر. اب دیکھیے یہ ہے مقام پیشنس کا, صبر کا, ٹھیک ہے. اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ صبر ایسا نہیں کہ کوئی پہاڑ ٹوٹے گا جب ہی صبر ہوگا, کوئی مر جائے گا جب ہی صبر ہوگا, یہ بھی صبر کا موقع ہے. لیکن صبر کا موقع مجھے اور آپ کو لمحہ لمحہ, قدم قدم پر مل سکتا ہے. گاڑی والے کسی نے تنگ کر دیا, کسی نے دائیں بائیں سے کچھ کر دیا, آپ کوشش کریں صبر کرنے کی, اس سے انشاءاللہ کیا ہوگا. اور یہ بے صبری, اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے. صبر کرنے والے کے ساتھ کیا ہے؟ اور جو بے صبرا ہوگا اس کا مطلب اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے, رحمان نہیں ہے, تو پھر کون ہوگا؟ دیکھ لیجئے نا, ہم غور تو کریں یار, صبح گھر سے نکلنے سے لے کر بار بار اللہ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لیتی ہے, اور میں بار بار اللہ کی آغوش رحمت سے نکل کر نہ جانے پتہ نہیں شیطان اور کس کس کے یعنی صحبت کے اندر چلا جاتا. تو نیت یہ کیجئے انشاءاللہ عز و جل, میں نے اپنے نبی کے سیرت کی ایک کتاب پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب آپ کہیں گے جی کتاب خریدیں کہاں سے؟ بڑا آسان طریقہ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹچ موبائل سب کے پاس ہے, انٹرنیٹ والا موبائل, ٹھیک ہے. اب سب کے پاس یہ موبائل ہے. آپ یہاں سے گوگل پہ جائیے, بکس لائبریری دعوت اسلامی, یہ تو آسان ہے نا, بکس لائبریری دعوت اسلامی, اس پہ جائیے. وہاں بکس کا آپشن ہے, اوپر مختلف اس کے جو ہے نا عنوانات ہوتے ہیں. عقائد پہ چاہیے آپ کو, اس طرح مسائل پر چاہیے, یا کسی شخصیات پر چاہیے, سیرت پر چاہیے, وہاں سیرت کا آئے گا تو آپ وہاں سیرت رسول عربی اور کچھ اور کتابیں آپ وہیں سے ڈاؤن لوڈ کر دیں. آپ دن میں اپنے موبائل کو ہر آدمی 4 گھنٹے 5 گھنٹے دیتا ہی ہے. بڑا مصروف ترین آدمی کی بات کر رہا ہوں, ویلے آدمی کی نہیں. جو مصروف ترین ہے اس کا کم از کم جو موبائل جو ڈیوریشن ہے ٹائم کی, وہ 4 سے 5 گھنٹے ہے یا نہیں؟ میری بات سے اتفاق کریں گے, اختلاف کریں گے؟ جو یہ اختلاف کرتا ہے وہ بڑا, میں کہتا ہوں بڑا, اس کی عظمت کو لاکھوں سلام. باقی حقیقت یہی ہے 4-5 گھنٹے مصروف ترین آدمی موبائل کو دیتا ہے. اللہ ماشاءاللہ جس کے پاس سہولت نہیں ہے, یا جس کا کوئی بعض ایسے جن کا ذہن نہ ہو, یا جو چلا نہیں سکتے, ان کی بات میں نہیں کر رہا.
باقی کیا ہر ایک جس کے پاس یہ سیل فون ہے وہ اس کو 4-5 گھنٹے لازمی دیتا ہے. آپ نے نیت یہ کرنی انشاءاللہ میں 12 منٹ سرکار کی سیرت پر یہ کتاب پڑھنا نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. میں آپ حقیقت کہتا ہوں آپ مجھے دعائیں دیں گے نہ جانے آپ. اور یہی طریقہ ہم آج گھر میں جائیں, آج کا دن تو ہو گیا اوور, یعنی آج ابھی یہاں پہ آپ 11:15 بج رہے ہیں تقریباً, آپ یہیں پہ تشریف فرمائیں. اب آپ آج تو دن ہو گیا ختم. آج صبح جب اٹھے نا تو جو اللہ کی بندی جو گھر میں ہے نا, آپ نے اس کے ساتھ مسکرا کے ملنا ہے. کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ کون کون مسکرائے گا؟ وہ کہے گی آج یہ کیا ہو گیا, پتہ نہیں اس نے رات میں پتہ نہیں اس کو طبیعت خراب ہوگی. دیکھیں ہم کتنا ایسا موضوع ہے کہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں یہ آج تک پتہ ہی نہیں اس چیز کا. صحیح بات کہہ رہا ہوں. بہت سے تو ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید آج ہی تازہ لڑائی کی ہو گھر کے اندر, ہے یا نہیں؟ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی ذات کے لیے ناراض رہنا تو 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بات عرض کروں, دین کے لیے اگر ناراض ہوتا ہے کسی سے, آپ اپنی اولاد سے نمازوں کی وجہ سے ناراض ہوں, ناراضی کا اظہار کریں, اس کا بھی طریقہ ہے. جو اولاد بڑی ہو گئی, اب آپ لٹ لے کے, اور بچہ جناب وہ بیوی بچے والا ہے, اور آپ جناب اب اس کو جناب سب برابر کر دیں, ماں بہن اس کی برابر کر کے نماز نہیں پڑھتا جی. بعض بزرگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی جوانی میں کیا کر رہے تھے وہ بھول جاتے ہیں. وہ اب یہ مت کیجیے اس طرح, خدا کے لیے. آپ اس کو وہی ترغیب ہے, بیٹا یہ نماز کی کتاب لے لو یار, آپ بیٹے کی نماز اصلاح چاہتے ہیں نا, آپ میرے پیر و مرشد کی کتاب, کون سی کتاب ہے؟ فیضان نماز, بڑی پیاری کتاب ہے. آپ یہ دے دیجئے, انشاءاللہ بے نمازی اللہ کے کرم سے وہ اگر پابندی سے پڑھنے والا بن گیا تو انشاءاللہ وہ نمازی بن جائے گا انشاءاللہ. یہ آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں. طریقہ کار ہے, تربیت ہم سب کو حاجت ہے. ہم سب تربیت اپنی کریں, اپنے گھر والوں کی تربیت کریں. میرے جو یہاں یہ چھوٹے نوجوان اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے. میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی شخص سے ماں اور باپ اگر دونوں زندہ ہوں اور اس نے اس حال میں صبح کی, دونوں زندہ ہیں, دونوں راضی ہیں, اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے. جنت کے 2 دروازے کھلے. اور اگر ایک زندہ اور ایک راضی ہے, اس حال میں اس نے صبح کی, جنت کا 1 دروازہ کھلا ہوا ہے. قدر کر لو, خدا کی قسم قدر کر لو. میں صحیح بات کہہ رہا ہوں آپ کو. جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے نا, ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں, خدا کی قسم, واللہ باللہ تاللہ, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. میرے والد ماجد وقار بھائی جانتے ہیں, ہمارے اسلام بھائی جانتے ہیں, بڑے اللہ کے نیک بندے تھے, ولی اللہ تھے. کئی ایسے معاملات ہوئے زندگی میں, کئی مشکلات ہوئی. میں اپنے والد صاحب سے عرض کرتا, ابا جی دعا کیجیے. فرماتے ہیں میں نے وظیفہ شروع کر دیا ہے اور الحمدللہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ کے کرم سے ایسی مشکلات والد محترم کی دعا کی وجہ سے اوور نائٹ ختم ہو گئی جس کا تصور ہی نہیں تھا. اور جب ان کا انتقال ہوا نا, کئی معاملات ایسے چھوٹے معاملات, طارق بھائی وہ اٹک گئے, ایسے ہیں کہ 3 سال سے مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا. اور والد صاحب کی زندگی میں نے درجنوں بار اس کا تجربہ کیا, مشاہدہ کیا. باپ کی دعا بیٹے کے حق میں زبردست قبول ہوتی ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا, اور باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی. حدیث مبارکہ. پھر اب غور کیجئے, جس نے ماں باپ دونوں زندہ ہیں, اس حال میں صبح کی ہے, جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں اگر مراد. اور اگر ایک زندہ ہے, ایک راضی ہے, تو ایک جنت کا دروازہ کھلا. فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی, ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں, دونوں ناراض ہیں, گویا اس حال میں اس نے صبح کی, جہنم کے 2 دروازے کھلے. نماز پڑھ کے بھی, فجر پڑھ کے بھی کیا, ماں باپ کو ناراض ہے, رات کو ناراض سوئے تھے, اب فجر بھی پڑھ لی, پھر بھی جہنم کے دونوں دروازے کھلے ہوئے. یہ نہیں کوئی استثناء ہے, نمازی کے لیے استثناء ہے, حاجی کے لیے استثناء ہے, فلاں کے لیے استثناء ہے, نہیں, مطلقاً فرمایا. اور فرمایا اگر کوئی ایک زندہ ہے, ایک ناراض ہے کسی سے نئے سال میں صبح کی, گویا اس کے لیے جہنم کا 1 دروازہ کھلا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, ینگسٹرز, دس از مائی ویری ہمبل ریکویسٹ ٹو ون اینڈ آل. سب کے لیے ریکویسٹ ہے, خدا کے لیے اپنی جنت کو ناراض مت کیجیے. ماں کے قدموں میں جنت, الجنت تحت اقدام الامہات پڑھتے ہیں نا. جنت کس کے قدموں میں ہے؟ جنت کس کے قدموں میں ہے؟ یہ موبائل میں جنت نہیں ہے, یہ فرینڈ شپس میں جنت نہیں ہے, یہ فیس بک میں جنت نہیں ہے, یہ واٹس ایپ اور ٹویٹر پر جنت نہیں ہے. جنت تیرے اور میرے گھر کے اندر موجود ہے. جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا اگر میں نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا. تو طارق بھائی کے گھر میں ہونے والی اجتماعات میلاد میں, ہم اجتماع میلاد میں ایک نیت میں نے یہ کیا ہے کہ میں سرکار کی سیرت پر مشتمل کتاب پڑھوں گا انشاءاللہ. اور دوسری نیت انشاءاللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں, انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی دائرہ شریعت میں رہ کر انشاءاللہ ان کے ہر حکم کو فوراً بجا لائیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہی پیارا ماحول ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہی چیزیں ہمیں سکھاتا ہے. آپ کی دعوت اسلامی بہت قریب, آپ کے اجتماع یہاں پر 22 نمبر
लाल कुर्ती, लाल कुर्ती में होता है हर जुमेरात को इशा की नमाज के बाद आजकल। तो आप उस इज्तिमा में शिरकत फरमाएं। 15 नवंबर टेलीथॉन होने जा रहा है जिसमें दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना, जहाँ आलिम बनते हैं इस्लामी भाई इस्लामी बहनें, और मदरसातुल मदीना, यहाँ बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम हासिल करते हैं। तकरीबन 2 लाख के करीब हमारे तलबा हैं इसमें, 2 लाख, 1,92,000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में ये दावत इस्लामी के मदारिस व जामियात में अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान पाक नाज़रा पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ुल कुरान कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह आलिम आलिमात बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका कम व बेश जो खर्च है वो तकरीबन 4 अरब रुपए के करीब है सालाना। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी टेलीथॉन यानी अतियात का सिलसिला 15 नवंबर को इतवार को मदनी चैनल पर करने जा रही है। इसमें 10,000 रुपये ब्रेकअप किया गया अमाउंट का, 10,000 रुपये फ़ी यूनिट। आप अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, अपने आइज़ा के इसाले सवाब के लिए, मैं खुद आलिम नहीं बन सका, मैं किसी एक आलिम को स्पॉन्सर करूँ। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप एक आलिम को स्पॉन्सर कीजिए। 10,000 दीजिए, नहीं दे सकते 2,000 दीजिए, नहीं दे सकते 1,000 दीजिए, कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह बारी जो अपने खिताब शान से हमारे क़ुलूब व जान को मुनव्वर फरमा रहे थे, तो आइए करते हो कि रब्बे कायनात इनका बयान करना और हमारा सुनना अपनी अजीम बारगाह में कबूल और मंजूर अता फरमाए। मुफ्ती साहब बहुत ही प्यारा खिताब फरमा रहे थे। आपने कलाम का जिक्र किया, आपने खिताब जब शुरू किया है तो उसी कलाम के चंद शेर पढ़ के उसके बाद मौला अली की शान में 2 किताब पढ़ के कलीम भाई को सदा दूंगा। तवज्जो चाहूँगा, तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। वो जैसे इन्होंने फरमाया कि तवज्जो जितने अमल है इसकी जो नीयत है वो यही है कि रब की रज़ा की खातिर मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत काताए नश्तियत आशिकों के इमाम इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह के छोटे बरादर मुकर्रम मौलाना हसन रज़ा खान, आपका कलाम पढ़ने की सादत हासिल करूंगा। जिनकी तवज्जो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। आप फरमाते कि दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, मोहब्बत से कह देना सुभान अल्लाह। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। और यही मंजूर था कुदरतों के साया न बने, ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो। और कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके हाथ के फैलने से पहले नबी का आई हो। और कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके हाथ के फैलने से पहले नबी का आई हो। और आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, अरे कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो। और बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आंखें, बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आंखें, इसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। और मौला अली की शान में से 2 किताब पढ़ूंगा और भाई को सदा दूंगा कि नादे अली जो आ गया मेरी जुबान पर, मोहब्बत से कहते ना सुभान अल्लाह। नादे अली जो आ गया मेरी जुबान पर, भाई नादे अली जो आ गया मेरी जुबान पर, जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। मुनकिर की क्या मजाल मेरे घर में आ घुसे, अरे नामे अली जो लिखा है मेरे मकान पर। मुनकिर की क्या मजाल, मुनकिर की क्या मजाल मेरे घर में आ घुसे, नामे अली जो लिखा है मेरे मकान पर। अली नाल बुग़्ज़ रखे आए वे तू निकम्या, उत्थे तेरा हज होवे जिथे अली जमया। क्योंकि अली के बच्चे अगर इजाजत नहीं देंगे, अली के बच्चे अगर इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत
محبت میں جا نہیں سکتا، کیونکہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، کوئی کا جمال جسم کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، ارے دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، اور نام علی ہی کرتا ہے دشمن کا رنگ زرد، ارے دل کو جو چیرتا ہے وہ نعرہ علی کا ہے، بچ کے نعرہ حیدری حیدری، دل کو جو چیرتا ہے وہ نعرہ علی کا ہے، اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، کیونکہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ انہی محبتوں کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے اپنی اس بزم کی اقلی سرا خان میری مراد جناب محمد کریم اتاری سلام الباری آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور سرکار کی عظیم بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ